جی، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فلسفے کی ابتدائی سرزمین، تاریخ کی حد تک ہم کس علاقے کو کہہ سکتے ہیں کہ فلسفے نے یہاں سے اپنی ابتدا لی، اور اس علاقے کے فلاسفہ جو ہیں ان کو پہل حاصل ہے اپنے فلسفے کے اندر کون سی سرزمین ہے؟ تو اس بارے میں دیکھ لیں، میں نے 4 عنوانات کو جمع کر دیا ہے۔ ہندوستان، ایک قول یہ ہے کہ ہندوستان سے فلسفے کی ابتدا ہوئی، بلکہ جو یونان کے اندر فلسفہ گیا اس کی بھی بنیاد یہی بنی کہ ان کے روابط تھے ہندوستان کے ساتھ، اور مجسمہ سازی وغیرہ بھی شاید ہندوستان سے گئی ہو، اس طرح کے ایک قول ملتا ہے۔ مصر، یہ بھی کہا گیا ہے کہ مصر سے فلسفے کی ابتدا ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانی سائنسی ابتدا تھی تو مصر کے اندر اور بابل شہر کے اندر یہ ایسے علاقے تھے کہ جہاں پر سائنس پائی جاتی تھی اور لوگ آ کر سائنس کو سیکھا کرتے تھے۔ تو بابل سے علم مصر کی طرف بھی منتقل ہوا، اور جو آیونیا کے باشندے تھے جن کو ہم ابتدائی فلسفہ دان کہتے ہیں، یا جن کو ہم فطری فلسفہ دان کہتے ہیں، ہم فلسفے کی تاریخ میں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ جو آیونیائی فلسفہ دان تھے، انہوں نے بھی مصر سے جا کر اپنے فلسفوں کو کچھ نہ کچھ سیکھا تھا، کیونکہ ان کے روابط تھے۔ تالیس ملتی جو تھا یہ مصر میں گیا تھا، بابل میں گیا تھا، تو ان علاقوں والوں کے علاقائی سطح پر روابط تھے۔ مصر بھی ان کے قریب تھا، بابل بھی ان کے قریب تھا، تو ان علاقوں کے میں جا کر ان لوگوں نے وہاں سے علم سیکھا، اور پھر یہ آیونیا آ گئے۔ آیونیا ایشیائی کوچک کا علاقہ ہے۔ ایشیا تو ایشیا ہے، بر اعظم ایشیا، کوچک کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے، تو ایشیائی کوچک کہا جاتا ہے۔ آج کل جہاں پر ترکی واقع ہے اس کے علاقوں کو ایشیائی کوچک کا نام دیا جاتا ہے۔ مکمل حد بندی تو ابھی میرے ذہن میں نہیں جغرافیائی طور پر، لیکن بہرحال وہی علاقہ ہے، اس علاقے کو پرانے زمانے میں ایشیائی کوچک کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس کا ایک علاقہ آیونیا اور اس کا ایک شہر ملیٹس، وہاں کی جو سرزمین ہے، یا آپ عام لفظ کر لیں آیونیا کی جو سرزمین ہے، اس سرزمین سے ابتدائی 3 فلسفی ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے فلسفے کی ابتدا کر دی، اور تاریخ کے اندر ان فلسفے کی ابتدا ہو گئی۔ اس وجہ سے اس ایشیائی کوچک کو یعنی آیونیا کو بھی فلسفے کی ابتدائی سرزمین مانا جاتا ہے۔ یونان کو فلسفے کی ابتدائی سرزمین مانا جاتا ہے، یہ تو مشہور ہے، کیونکہ یہ جو آیونیا کے لوگ تھے یہ اپنے علاقے میں نہیں رہے تھے۔ جب ایران نے حملہ کیا تھا تو ایران کے حملے کے بعد یہ لوگ یونان میں چلے گئے تھے۔ اس وجہ سے اگرچہ یہ ایشیا کے لوگ ہیں، لیکن بہرحال ان کا فلسفہ جا کر یونان میں پھیلا، اور یونان مغرب کے اندر آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے یونان کو بھی ابتدائی مانا جا سکتا ہے کہ یونان وہ ابتدائی سرزمین ہے۔ تو سب سے مشہور قول یونان ہی کا ہے کہ یونان ابتدائی سرزمین ہے، لیکن جنہوں نے زیادہ کچھ تفصیل کی ہے تو وہ آیونیائی علاقے تک بھی پہنچے ہیں، تو پھر ایشیا بن جائے گا۔ ایشیا کے اندر اب ہندوستان بھی آ جائے گا، اور کچھ نے مصر کو مانا ہے تو وہ پھر بر اعظم افریقہ کے اندر چلا جائے گا۔ تو گویا 3 بر اعظموں کا قول ہے، لیکن مغربی فلسفے کے اندر سب سے مشہور قول یہی ہے کہ یونان ہی بنیاد ہے ابتدائی فلسفے کی، اور یہی ابتدائی فلسفے کی سرزمین ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے فلسفے کا آغاز کس علم سے کرنا چاہیے۔ پرانے زمانے کے اندر یہ سوال پیش آتا تھا کہ فلسفے کا ابتدا کس علم سے کرنی چاہیے، اور کب انسان فلسفہ سمجھنے کے لائق ہو سکتا ہے۔ جو بات کہی گئی ہے میں نے آگے لکھی ہے سلائیڈ میں، آپ حضرات کے سامنے میں ابھی پیش کر دیتا ہوں، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو مشرقی فلسفہ ہے، مشرق کے اندر فلسفے کی ابتدا کے بارے میں بھی اقوال موجود ہیں کہ کب ابتدا کرنی چاہیے، لیکن جو مغربی فلسفہ ہے جو ہم جس کا تعارف لے رہے ہیں، یعنی اگر فلسفے کو آپ افکار کے مطالعے پر اتار دیتے ہیں کہ فلسفہ افکار کا مطالعہ ہے، تو اس کے اندر سمجھ بوجھ ہونا کافی ہے، آپ بنیادی فلسفہ تو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فلسفہ علم کی گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو بعض ریاضی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بعض فلسفے بہت مشکل ہیں، اس کے لیے تو منطق کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ تو بہت واضح بات ہے، اہل مدارس تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں
کہ فلسفہ اور منطق کا کیا ربط ہے، اور ہمارے علاقوں کے اندر فلسفہ جس طرح منطق کی زبان میں بیان کیا جاتا ہے، تو منطق کے بغیر تو فلسفے میں ایک قدم بھی نہیں چلا جا سکتا، جو ہمارے علاقوں کا خاص قسم کا فلسفہ ہے۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایران کا بھی جو فلسفہ ہے، آپ ایران کو بھی ساتھ شامل کر لیں، حکمت مطالعہ دیکھ لیں، اسفار اربع دیکھ لیں، آپ یہاں پر جو اور ہمارے ہاں فلسفے کی مختلف کتابیں پائی جاتی ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، تو ان سب سے یہ بات واضح ہے کہ منطق بھی ہمارے لیے بنیاد ہے۔ اگر آپ مغربی فلسفے کی بات کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ریاضی کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فیثاغورس، ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے، یہ بہت ماہر تھا ریاضی کے اندر، اور ریاضی سے ہی اس کے فلسفے کی ابتدا ہوتی ہے۔ ڈیکارٹ بہت بڑا فلسفی ہے، وہ ریاضی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ہمارے زمانے کے قریب کا جو فلسفی گزرا ہے، آپ جسے آخری فلسفی بھی کہہ سکتے ہیں وقتی طور پر، برٹرینڈ رسل۔ برٹرینڈ رسل جو ہے میتھ کا بہت ماہر تھا، اور اس نے ایک جدید منطق کی بھی بنیاد رکھی جو ریاضیاتی بنیادوں پر منطق ہے۔ اسی طرح جو برٹرینڈ رسل ہے، اس نے فلسفے کے اندر بھی ایسے اقوال اپنائے کہ جو ریاضیاتی سطح کی ہیں، یعنی میتھ کی سطح کی۔ تو فلسفے کے اندر منطق کا عمل دخل، ریاضی کا عمل دخل، آپ باریکی کے اندر جائیں تو جیومیٹری کا عمل دخل، یہ فلسفے کے اندر موجود ہے۔ اسی وجہ سے مختلف اقوال ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ کو فلسفے کی ابتدا کس سے کرنی چاہیے۔ میں نے یہ اقوال زیادہ میں نے معین الفلسفہ سے یہاں پر لکھ دیے ہیں۔ نمبر ایک، منطق سے کرنی چاہیے، کم سے کم مسلمانوں کے درمیان جو فلسفہ رائج ہے، یا اسلامی علاقوں میں جو فلسفہ رائج رہا، اس کے لیے تو منطق بنیاد ہے۔ نمبر دو، طبیعیات سے کرنی چاہیے، یعنی فزکس سے کرنی چاہیے، کیونکہ سائنس کا فلسفے کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے۔ آج بھی سائنس کا فلسفے کے ساتھ بہت گہرا ربط ہے۔ سائنس فلسفے کی بنیادیں ہمیں فراہم کر دیتی ہے، یا فلسفے کے بعض مسائل کو حل کر کے بھی ہمیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پر، کیا مادہ ہمیشہ سے تھا؟ کیا مادہ ہمیشہ رہے گا؟ کچھ فلاسفہ کا یہ خیال تھا کہ مادہ ازلی اور ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ازلی ابدی ہے، مادے نے کبھی ختم نہیں ہونا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کے اندر یہ قول بہت زمانوں تک رائج رہا، بہت زمانوں تک یہ لفظ جو ہے وہ باقی رہا ہے۔ لیکن جدید سائنس نے آ کر، اور آئنسٹائن کے نظریے نے آ کر، کہ مادہ انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس بات کو بنیاد سے ہی ختم کر دیا ہے۔ لہٰذا اب کوئی فلسفے کی حیثیت سے یوں نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مادہ ختم نہیں ہو سکتا، کہ یا مادے کی کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ مادہ جب انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے تو انرجی وہ مادہ نہیں ہے، تو یہ بالکل ایک دو مختلف چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو طبیعیات سے ابتدا کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ بنیادی سائنس سیکھیں گے تو اس سے آپ کو فلسفے کے اندر چلنے میں بڑی مدد ملے گی۔ نمبر تین، ارسطو کے بھتیجے ساؤفراسطوس نے کہا کہ اخلاقیات سے ابتدا کرنی چاہیے۔ شاید اس کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ فلسفے کا مقصد ہے انسان اپنے آپ کو سنوار لے اور فیصلہ کرنے کی طاقت، عقلی قوت آ جائے۔ تو اچھے اخلاق ہوں گے تو اخلاق کا مطلب ہے انسان عملی طور پر اپنے آپ کو سنوار چکا ہے۔ جب عملی طور پر اپنے آپ کو سنوار لے گا تو نظریاتی طور پر بھی سنوارنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ بہرحال اس نے ان باتوں کی وضاحت تو بہت نہیں کی، اس نے کہا کہ اخلاقیات سے ابتدا کرنی چاہیے۔ اور افلاطون کے جو بہت سارے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا جیومیٹری سے ابتدا کرنی چاہیے۔ فیثاغورس بھی غالباً اس کی اکیڈمی والے بھی یہی کہیں گے، کیونکہ وہ بھی علم ریاضی کا ماہر تھا اور وہ بھی انہی باتوں کو لے کر آگے چلنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس بات آ جاتی ہے فلسفے کے فوائد، یعنی ہمیں فلسفہ کیوں پڑھنا چاہیے، فلسفہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس علم کو سیکھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ تو ایک تو ہے مشرقی فلسفہ، آپ لوگوں نے اس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ ہماری مختلف وجوہات سے ضرورت بن گیا ہے، تاریخی ضرورت بن گیا ہے، اسلامی کتابوں کی ضرورت بن گیا ہے، کہ اس سے جو ہے نا اس کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ پھر اس میں کئی مفید باتیں بھی ہیں جن کو جو ہر زمانے کے اندر ہم ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو قدیم فلسفہ جو ہے اس کے اندر یہ بھی فوائد پائے جاتے ہیں۔ اور جو مغربی فلسفہ ہے اس کے کچھ عملی فوائد آپ دیکھ لیں۔ نمبر ایک، فلسفہ زندگی کے عملی مسائل کی جانب توجہ کرتا ہے، چنانچہ اخلاقی قدروں کی بحث اس کا ثبوت ہے۔ اخلاقی قدروں کی بحث
اخلاقیات کی بحث بھی فلسفے کا ایک موضوع ہے. اخلاقیات فلسفے کی ایک شاخ ہے جن کے اندر اخلاقیات سے بحث کی جاتی ہے. مثلا اس کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر کے بارے میں ایک سوال آتا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز خیر ہے تو آپ خیر کے بارے میں کیا نظریہ اپناتے ہیں؟ آپ کوئی اسلامی نظریہ اپناتے ہیں، آپ کوئی کسی فلسفی کا نظریہ اپناتے ہیں، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ فلسفے کے اندر عملی جانب پر بھی توجہ دی جاتی ہے. نمبر 2، فلسفے کا مطالعہ سرچشمہ علم کی دریافت میں کردار ادا کرتا ہے. یہ لفظ تھوڑا سا غلط لکھا گیا. سرچشمہ علم کی دریافت میں کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ فلسفے کا کام ہے حقیقت کی تلاش. تو جب فلسفہ حقیقت کو تلاش کرتا ہے تو یہ سرچشمہ علم ہے. نمبر 3، فلسفہ تجزیے کی گہری سمجھ بوجھ پیدا کرتا ہے، کیونکہ فلسفہ بار بار تنقید کرتا ہے، اور جب بار بار تنقید ہوتی ہے تو انسان کا علم تنقید کرنے سے گہرا ہوتا ہے. نمبر 4، فلسفہ انسان کو روشن خیال، بردبار، متحمل مزاج اور معقولی انسان بناتا ہے، کیونکہ فلسفے کے اندر بہت سارے آپ کو اختلافات ملتے ہیں، اور آپ ہر اختلاف کو سنتے ہیں، ہر اختلاف کو سمجھتے ہیں، ہر اختلاف پر آپ کی نظر گزرتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی سے اتفاق کریں، ہو سکتا ہے آپ کسی سے اختلاف کریں، لیکن کثرت سے اختلافات پڑھنے کے بعد آپ کی طبیعتوں کے اندر اتنا بردباری اور تحمل آ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی نیا خیال آئے تو آپ ایک دم جلدی میں اس سے ناراض نہیں ہو جاتے، بلکہ آپ اس کو بھی سنتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بھی آپ تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹھیک کا فیصلہ کرتے ہیں، غلط ہے تو غلط کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے آج اتنا کافی ہے. یہاں پر میں روک دیتا ہوں اپنی بات کو، انشاءاللہ آگے ہم کل بڑھاتے ہیں. آپ حضرات کی اگر کچھ سوالات ہوں تو آپ لوگ اب سوالات کر سکتے ہیں. میں یہ مائک کو جو ہے میں کھولتا ہوں. فی الحال تو ہمارے 2 ساتھی رہ گئے ہیں. بہرحال جی، اب اگر آپ لوگ خود سوال کرنا چاہیں آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کا نام ظہور احمد ہے. سر آپ کہاں سے، آپ کے بارے میں ذرا آپ سیلف جو ہے وہ بتائیں آپ. اچھا، میرا نام ظہور احمد ہے. میرا علاقہ جو ہے پاکستان اسلام آباد ہے، اور میں فی الحال جی ایک یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہوں. جی یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہے ہیں. جی. آپ کی تعلیم ایجوکیشن کے حوالے سے ذرا آپ بتائیے گا سر.